کیا عالمی سیاست صرف وہ ہے جو ہمیں نیوز چینلز پر نظر آتی ہے، یا اس کے پیچھے ایک اور دنیا موجود ہے جہاں فیصلے خاموش مذاکرات، بند دروازوں اور سفارتی گفتگو کے ذریعے ہوتے ہیں؟ دنیا کے بڑے ممالک اپنے اہم ترین فیصلے اکثر مرحلہ وار سامنے لاتے ہیں۔ کچھ معاہدے فوراً ظاہر ہوتے ہیں جبکہ کچھ وقت کے ساتھ عوام کے علم میں آتے ہیں۔ یہی عمل عالمی سیاست کو پیچیدہ بھی بناتا ہے اور دلچسپ بھی۔ خفیہ سفارتکاری کیا ہے؟ بین الاقوامی تعلقات میں خفیہ سفارتکاری ایک عام اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مذاکرات ہیں جو حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلاً دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ، جنگ بندی مذاکرات یا امن معاہدوں کی ابتدائی بات چیت۔ کئی تاریخی امن معاہدے پہلے پس پردہ مذاکرات سے شروع ہوئے اور پھر مکمل تفصیل عوام کے سامنے آئی۔ یہ حکمت عملی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ دنیا کے تمام ممالک اپنی قومی سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر کوئی معاملہ فوراً عوامی کر دیا جائے تو اس سے سفارتی توازن متاثر ہو سکتا ہے، مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں یا کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے بعض مراحل خاموشی سے طے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی سیاست اتحادوں پر چلتی ہے۔ ہر ملک اپنے جغرافیائی اور اقتصادی مفادات کے مطابق پوزیشن لیتا ہے۔ طاقت کا توازن ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی خطہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اتحاد مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں عالمی نظام کو نئی سمت دیتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ دنیا کے اہم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ توانائی کے وسائل، جغرافیائی محل وقوع اور تاریخی اہمیت اس خطے کو عالمی سیاست کا مرکز بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں ہونے والے فیصلے صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی اثرات رکھتے ہیں۔ عالمی سیاست صرف طاقت کا کھیل نہیں بلکہ بیانیوں کا بھی میدان ہے۔ مختلف ممالک اپنی پالیسیوں کو مختلف اصطلاحات سے بیان کرتے ہیں، مثلاً سلامتی، مزاحمت، دفاع، استحکام یا توازن۔ یہ الفاظ عوامی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور سیاسی سمت کو واضح کرتے ہیں۔ آج کے دور میں معلومات فوری پھیلتی ہے۔ سوشل میڈیا نے سیاست کو زیادہ شفاف بنایا ہے اور زیادہ حساس بھی۔ کسی بھی خبر کے مکمل حقائق سامنے آنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ سفارتی عمل مراحل میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں عالمی سیاست کس طرف جائے گی؟ کیا ممالک زیادہ شفاف ہوں گے؟ کیا سفارتکاری مزید مضبوط ہوگی یا اتحاد اور مفادات کا توازن بدل جائے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا نقشہ کبھی جامد نہیں رہتا۔ اصل طاقت کیا ہے؟ آخر کار عالمی سیاست میں اصل طاقت صرف فوجی قوت نہیں بلکہ مذاکرات، حکمت عملی اور طویل مدتی سوچ ہوتی ہے۔ وہ ممالک جو توازن، سفارتکاری اور استحکام کو ترجیح دیتے ہیں وہ عالمی نظام میں زیادہ دیر پا اثر رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس نئے عالمی دور کے آغاز پر کھڑے ہیں یا یہ سب کچھ طاقت کے توازن کی ایک معمول کی تبدیلی ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ کیا ہم ایک نئے عالمی دور کے آغاز پر کھڑے ہیں یا یہ سب کچھ طاقت کے توازن کی ایک معمول کی تبدیلی ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔